سر فواز صاحب نے جانا ہے. رکتے نہیں سمیٹتے. فواز صاحب خوش آمدید. پہلی بات یہ ایئر مارشل اسغر خان جو ہے نا پھر جو پکے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے 5 سال اپنے گھر میں نظر بند رہے مارشاء اللہ کے دوران. تو فواز چوہدری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. چوہدری صاحب یہ اب آپ کے درمیان 6 ہفتے کا یا 8 ہفتے کا اختلاف ہے, تو آپ اس اختلاف کو 6 سال کا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں شامل اختلاف ایکچولی 6 ہفتوں کا بھی نہیں ہے. دیکھیں ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے, ایشو ہے بجٹ کا. ایشو یہ ہے, بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 3 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں کوئی ہماری پاپولیرٹی کے اوپر یا اس پہ فرق نہیں پڑ جانا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے, اس کے جو حالات ہیں, اس میں یہ کہنا کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ دے دے جو بجٹ کے فوراً بعد رخصت ہو جائے گی اور الیکشنوں میں چلی جائے گی, وہ ایک عالمی مالیاتی اداروں میں بڑا ایک کانفیڈنس کا ایک بہت بڑا پیدا ہو جائے گا خلا. اور پھر آپ جو بجٹ دیں گے, ہمیں نہیں پتا کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ آپ ان کی جو ارینجمنٹس ہیں اس کے مطابق دے رہے ہیں یا آپ الیکشن کا بجٹ دے رہے ہیں. اور اگر آپ الیکشن کا بجٹ دے رہے ہیں تو اس سے بہت بڑا ایک کریڈیبلٹی کا خلا پیدا ہو جائے گا, جس سے پاکستان کی مصیبتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. مگر چوہدری صاحب اگر معاملہ نہ ہوا تو پاکستان کی مصیبتوں میں اس سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہے اور ہم نے یہ نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے, حکومت بنائیں گے. تو پھر آپ اپنی راہ کیوں کھوٹی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہر طور آپ جانا چاہیے. آپ ایئر مارشل اصغر خان کے نقشے قدم پہ کیوں چل رہے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً آئی وڈ سے کہ 65-70% تو جو مذاکرات ہیں یہ پہلے ہی جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس میں جو ایک بنیادی اصول یہ کہ ایک ہی وقت پہ آپ الیکشن کروا لیں, اس کے اوپر تو دیکھیں نا تقریباً کنسنسس جو ہے وہ ہو چکا ہے, اتفاق ہو چکا. اب تو صرف اس پہ تو تقریباً اتفاق ہو چکا. اب تو ڈیٹ کا ایشو ہے نا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ہو اور وہ چاہتے ہیں بجٹ کے بعد ہو. ایگزیکٹلی. چوہدری صاحب آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑے وکیل ہیں, کمزور مقدمے بھی آپ جیتتے رہے ہیں اور بڑے بڑے دلائل لے آتے ہیں, تو ہر مقدمے کے دلائل آپ فراہم کر سکتے ہیں. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ معاملہ کسی طور کریں, لوگوں کو سکون کا سانس لینے دیں. اور دیکھیے نا اس میں تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اور جو جب اس میں جو یہ معاملہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. صحیح. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر آپ صوبوں کے الیکشن آگے نہیں کر سکتے. یہ بالکل واضح ہے آرٹیکل 224 میں. اور یہ ایک ایسی خطرناک روایت جو ہے وہ ہوگی کہ کوئی بھی آنے والی حکومت آگے کہہ سکتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم تو دے نہیں سکتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ خیر صلی اللہ. تو جو صاحب اس کے لیے امینڈمنٹ تو تب ہوگی نا جب کنسنسس ہو جائے کسی تاریخ پر, لائے عمل تیار ہو جائے, پی ٹی آئی کی واپسی قومی اسمبلی میں ہو, پھر امینڈمنٹ ہو, تو پھر بات بنتی ہے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہم نے تو جو بڑی ایک پرنسپل تھا سپریم کورٹ کی جو سجیشن تھی اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. ہم نے جو بنیادی چیز ہے اس کے اوپر بھی ایک کنسیشن جو ہے وہ آفر کر دی ہے. اب کچھ کنسیشن جو ہیں وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, اب ان کے سائڈ سے بالکل. ایک دو باتیں میں نے کی تھی شامی صاحب کی خدمت میں بھی کہ جیسے چوہے پرویز صاحب والا واقعہ ہو یا دیگر معاملات, تو وہ تو اعتماد سازی کا پیغام نہیں دیتے بلکہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی ایفرٹ دکھائی دیتے ہیں. آج بھی یہی ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسلسل خواجہ آصف ہیں, احسن اقبال, میں ان کا ہی ذکر کر رہا تھا کہ ان کا بیان بھی نشر کیا میاں جاوید لطیف کا بھی, تو اس سے تو نظر آتا ہے کہ بظاہر پی ڈی ایم خود ہی یکسو نہیں ہے ان مذاکرات کے لیے یا ان کی کامیابی کے لیے. اس میں پرابلم میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ایک دھڑا ہے وہاں پہ جو نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں, اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک مریم نواز کی اور ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. لیکن وہ تو ان کے اپنے مسئلے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن وہ ہم جو اتنی کنسیشن دے سکتے تھے ہم نے دی ہیں,
مزید بھی اس میں ہم نے دیکھے پرویز الہی صاحب کے اوپر جب یہ گرفتاری والا معاملہ ہوا بہت پریشر تھا ہمارے اوپر کہ ہم کال آف کرتے ہیں مذاکرات، لیکن پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ چلیں ہم نے سپریم کورٹ کی یہ سجیشن ہے، ہم کال آف نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے 33 لوگ گرفتار کر لیے ہیں ورکرز جب خان صاحب کی پیشی تھی، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ہم نے ان تمام زیادتیوں کے بعد بھی، کیونکہ اس سے پہلے بار بار یہ کہا جا رہا تھا دیکھیے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی، وہ سیریس نہیں ہے، وہ نہیں بیٹھتے، یہ تمام باتیں ہمیں غلط ثابت کی۔ اب آپ سنجیدہ ہیں، دو مختصر سے نقطے آپ کے اس پر رائے چاہیے۔ ایک تو بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہو، ویسے تو پاکستانی میری دعا ہے مذاکرات کامیاب ہوں، اگر نہیں بات بنتی، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کوئی واضح طور پر بتائیں۔ اس کے بعد تو دیکھیے کوئی ہمیں تو سڑک پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو اور کچھ چارہ ہی نہیں رہ جائے گا، دم دم مست قلندر، پھر تو اس کے علاوہ کیا چارہ رہ جائے؟ اور دوسرا چھوٹا ایک سا بات بتائیے مجھے آپ، شامی صاحب مخاطب ہیں، دما دم مست قلندر سے ماضی میں کیا نتیجہ نکلتا رہا ہے؟ جو ماضی میں بھی نتیجہ جو بھی نکلے، عوامی جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ نہیں، عوامی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانا بھی ضروری ہے۔ نتیجہ خیز بنے گی اگر صرف اختلاف ایک نیرو ہو جائے اور 4-6 ہفتے کا رہے تو پھر اس کو دوبارہ یعنی دھکیلتے نہیں ہیں برسوں پہ اور مہینوں پہ۔ نہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اور اسی لیے میری تو جو ہماری کمیٹی ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے۔ آپ کی بصیرت کا امتحان ہے اور آپ کی بصارت کا امتحان ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ کو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر اور پھر جو پی ڈی ایم کے اندر وہ کیا اپنی اوپینین جو ہے اس کو لیڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ کیونکہ دیکھیں اب تو یہ مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو صرف کچھ جو فسادی ہیں وہ پی ڈی ایم کے ان کی وجہ سے ناکام ہوں گے، ورنہ تو اس میں یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے چوہے صاحب۔ دیکھیے اے این پی بھی بدھ کو ایک آل پارٹیز بلا رہی ہے، جماعت اسلامی نے بھی کوشش اپنی سی کی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں ہے۔ اگر کہیں سے اختلاف یا کوئی ہٹ درمی دکھائی دے رہی ہے تو وہ حضرت مولانا کی پارٹی سے یا جن رہنماؤں کو میں نے ذکر کیا نون لیگ کے، ان کے بیانات سے نظر آتی ہے۔ ادروائز تو باقی اتحادی بھی مور لیس اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک دن پہ ہونا چاہیے انتخاب۔ بالکل، اور سوائے ان کے یہ تو پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ یہ اسپیچز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ماحول بہتر رہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوری کوشش کی، اور حتیٰ کہ جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی ہماری جو ہے بات اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اتنی اشتعال انگیز تقریروں کا بھی ہم نے جواب نہیں چوہے صاحب ایک انتہائی چھوٹا سا سوال مختصر، اس نیک عمل کو، اس مذاکراتی عمل کو کیا ریاست کی حمایت بھی حاصل ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم نے رکھا ہے اس کمیٹی کے سامنے کہ دیکھیے آپ کی یہ جو عمل ہے اس کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ ہمیں لگا کہ جیسے پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر اگر چھاپا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تو اس سے ڈسٹینس کر لیا خود کو، انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح سے جو گرفتاریاں اسلام آباد میں ہوئی جس دن، اس دن بھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے یا کیا ہوا، پھر رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کو رہائی کا آرڈر بھی کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے ودن جو گورنمنٹ ہے کیا وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ یکسو ہے حکومت کے ساتھ یا نہیں یکسو، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا سوال کا جواب ہمارے پاس تو نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تو بتا سکتے ہیں مگر اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے نا وہ تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے ماتحت ہے اور نگران حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے پنجاب حکومت کس کے ماتحت ہے، وہ بھی ہمیں نہیں نا پتہ۔ چلیے یہ تو آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہوتا جائے گا، لیکن یہ جو بات ابھی جامی صاحب نے کہی ریاست کیا کسی ایک ادارے کا نام ہے؟ سارے ادارے مل کر ریاست بناتے ہیں؟ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں نا، اور آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ نگران حکومت کس کے ماتحت ہے۔ اچھا چوہے صاحب
وہ یاد آ گیا، وہ 1 کروڑ 20 کی مبینہ آڈیو تھی، کیا بنا؟ کو پارٹی نے اندر کھاتے تحقیقات کی ہیں؟ کیا نتائج سامنے ہیں؟ بڑا چرچا ہوا اس آڈیو ہم کا۔ نے دیکھا وہ جڑی ہوئی آڈیوز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہی پرابلم آ رہی ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگوں کی، آپ کے ہر خاندانوں کی آڈیوز جو ہیں وہ ہر وقت ٹیپ ہو رہی ہیں، پھر ان کو جوڑا جاتا ہے اور جوڑ کے ان کو پبلک میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک ہی گروپ کے صحافیوں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے۔ obviously اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ چوہدری صاحب یہ جو ہے 1 کروڑ اور 20 لاکھ کی بات جو ہے، یہ کوئی بڑی عجیب سی بات لگی ہے، اس میں کوئی جڑا ہوا اور کٹا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دو نوجوان بڑی آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں، صحیح فرینک۔ بات نہیں، آزادانہ ہی گفتگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ابھی آپ جو ہے وہ اپنے کہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی اور جگہ سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ آزادانہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی وہ گفتگو جوڑ دی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب باہر نکلے گی وہ آزادانہ نہیں رہے گی۔ تو کوئی اور اس کا اسی لیے آپ خود بھی کوئی فرانزک کرا سکتے ہیں، اس کا ایسا اہتمام ہو سکتا ہے؟ نہیں، خود بھی فورینسک جو ہے وہ یعنی پارٹی private سطح ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے فورینسک کروانے ہیں تو یہ سارے، پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا شمیم کا ایک کیس ہوا تھا، اس کا جب فورینسک کرایا تھا وہ جعلی ہوا تھا، بڑی بدقسمتی سے اس وقت چیف جسٹس صاحب نے، عطر من اللہ صاحب نے اس کو کنکلوژن پہ نہیں پہنچایا، ورنہ کافی معاملات آسان ہو جاتے، اور وہاں پہ اگر سزائیں ہوتی پراپر تو یہ تماشا ختم ہونے کا چانس تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمیں تماشے لگانے کا شوق ہے، تماشے ختم کرنے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، تو وہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں گئے۔ خان صاحب جو ہیں ٹکٹ اس طرح دے رہے ہیں سفارشوں پر، پہلے 2018 میں بھی ہمارے بعد اخبار نویس دوست ہیں، ان کے بھی نام آئے تھے، جہاں ٹکٹ ملتا ہے، سفارش ہوتی ہے، وہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ٹکٹس ہوتے ہیں نا، اس کا پروسیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی یہ وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ کوئی ایک آدمی کے کہنے سے ٹکٹ ہو جائے گی، تو اس کی ڈسٹرکٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ انوالو ہوتی ہے، ریجن انوالو ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ آپ سمجھیں 20 سے 30 لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ دینے کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، تو یہ ٹکٹ اس طرح ہوتا نہیں۔ ہاں ڈیفینیٹلی لوگ سفارش کرتے ہیں، ہر طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو آپ نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ کو جو ٹکٹ نہیں دیا گیا صوبائی اسمبلی کا، اس کے خلاف؟ یہ کہانی بڑی لمبی ہے چوہدری صاحب کا، یہ جو نکتہ ہے نا سر، یہ ان سے میرا 2017 سے آن ورڈ چل رہا ہے۔ کیا؟ یہی پنجاب اسمبلی کی ٹکٹ۔ تو ایک دفعہ اسی پروگرام میں انہوں نے اپیل ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ اسی پروگرام میں ان کی گورنمنٹ بننے سے پہلے اسحاق سر نے ایک قصہ ڈسکس کیا اور 3 لوگوں کے نام لے لیے، اس کے بعد اسمبلی گئے، قومی اسمبلی، تو انہیں پتہ چلا کہ صوبائی اسمبلی چھوڑنی ہے۔ تو چوہدری صاحب میں اس موضوع کو آج آپ سے نہیں چھیڑوں گا۔ مہربانی آپ کی، جی مہربانی آپ کی۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر۔